بہت انپورٹنٹ ٹاپک ہے جو اب ڈسکس ہونے جا رہا ہے، اور آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. اس کی بنیاد کے اوپر لوگ گمراہی کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی، ایک طرف کہتے ہیں کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھ لیا، اب اس کو مشرک بھی کہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھے اور وہ شرک بھی کرے؟ واقعی ہم بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے صحیح کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ شرک تو نہیں کر سکتا، اور جس کو کلمے کا مطلب ہی نہیں پتا وہ تو ضرور شرک کرے گا. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کاتب وحی جو ہے مرتد ہو گیا تھا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اس کو دفناتے تھے، زمین باہر پھینک دیتی تھی. حضور کے زمانے کے اندر وہ مشرک ہو گیا تھا، آپ کا صحابی تھا، ایمان تو لایا تھا، کاتب وحی تھا، وہی لکھا کرتا تھا. یہ بہت بڑی اڑیا مثال ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے اور وہ بندہ مشرک ہو گیا، عیسائی ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا اس نے. تو یہ ایک چھوٹی مثال بھی بہت تھی، لیکن اب میں ٹیکنیکلی اس ایشو کو ایڈریس کروں گا تاکہ یہ مسکنسیپشنز اس معاملے میں دور ہوں. تو سب سے پہلے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82. اب میں وہ دلائل نہیں پیش کروں گا کہ جس میں دو طرف مطلب نکل سکتے ہیں، تو وہ کمزور دلائل کو پکڑ کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں وہ مضبوط دلائل انشاءاللہ پیش کروں گا اللہ کی مدد سے جس کا جواب نہیں ان کے پاس ہوگا، جو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 82. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا، وہی لوگ قیامت والے دن امن میں ہوں گے، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا. اس کا شان نزول صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے اندر موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں آیا کہ جو شخص ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہ کیا تو وہ شخص قیامت والے دن عمل میں ہوگا، ہدایت پر ہوگا. تو یہ ظلم کا جو لفظ آیا ہے، ظلم تو عام معنوں میں تو گناہ میں آتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن کوئی بھی امن میں نہیں ہوگا؟ کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ارشاد فرمائی اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی اس آیت میں شرک ہے مراد ظلم سے، عام گناہ نہیں. جو شرک کرے گا ایمان لانے کے بعد ایسے شخص کو پھر امن نہیں ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریح سے یہ بالکل بات ثابت ہو گئی کہ ایمان لانے کے بعد بھی جو شرک سے بچے گا اسی کو قیامت والے دن امن اور ہدایت ملے گی، اور کسی کو نہیں ملے گی. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان 40 بندوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا. یعنی وہ جب جنازہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے گا اس بندے کی، اگر 40 ایسے بندے ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں. تو بھائیو اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جس حدیث سے یہ سہارا لیتے ہیں نا، وہ حدیث میں اینڈ پہ میں بیان کروں گا اور اس کا مفہوم بھی بیان کروں گا، اس حدیث کا مطلب کیا ہے. ابھی صرف یہ دلائل سنتے جائیں. تو جو بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، مسلمان ہی جنازہ پڑھتا ہے، اور تو کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا. پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ بالکل کرٹیکل حدیث ہے اس حوالے سے. تم لوگ بھی اگلے لوگوں کے راستے پر چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم لوگ بھی وہی کام کرو گے. یعنی اپنے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگلے لوگ جو گزر چکے اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی جو خرابیاں یہودیوں اور عیسائیوں میں پیدا ہوئیں تم میں بھی پیدا ہوں گی. اب یہ حدیث پیش کر کے ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں جو ہر سال توحید کانفرنس کر رہے ہیں، اور اس کانفرنس کا مقصد اثبات توحید نہیں ہوتا،
بلکہ شرک کی تمام اقسام کو قرآن حدیث سے ثابت کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب، اور توحید کانفرنس میں یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے، وہ پورا میں نے ان کا میگزین پڑھا ہے، وہ اخبار جس کے اندر آیا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ جو حدیث ہے نا، تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح یہ امت شرک کرنا شروع کر دے گی. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جس طرح انگریز فیشن کریں گے، یہود و نصارہ جو لباس پہنتے ہیں، مسلمان بھی وہی لباس پہننا شروع کر دیں گے، وہی حرکتیں شروع کر دیں. عقیدے کی بات نہیں ہو رہی، حالانکہ اس حدیث میں تو ایسی بات کوئی نہیں ہے، کیٹاگوریکل مینشن ہے، مطلقاً ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے. فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں. لیکن بھائیو الحمدللہ کتب احادیث کے اندر اس حدیث کا موقع اور محل بھی، شان فرمان بھی موجود ہے کہ کس جگہ پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. وہ جامعہ ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا، جس پر مشرکین جنگ میں فتح کے لیے برکت کے طور پر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے. تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر فرما دیں جہاں پر ہم اپنا اسلحہ لٹکا لیا کریں برکت کے لیے، جس طرح یہ مشرکین کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ. یہ جو جملہ بولا جاتا ہے یعنی اللہ پاک ہے، اس کو آپ بریکٹ میں سمجھ لیں، معذوف ہے سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے کہی تھی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ جب ان کی قوم ایک ایسی جگہ سے گزری جہاں لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا بت بنا دیں جس پر ہم بیٹھ جایا کریں عبادت کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بت کے ساتھ تشبیہ دی. دیکھیں درخت کو آج بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں یہ جتنے مزارات ہیں درخت ہیں ان کے ساتھ ٹاکیاں بھی وہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں کپڑے کی مختلف اور منتیں مانی، بالکل سیم وہی چیز چل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے لوگوں نے کی تھی. موسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے. پھر آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی جو بخاری اور مسلم میں ہے، تم بھی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم اٹھا کے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، تم بھی اسی راستے پر چل پڑو گے جس پر پچھلے لوگ چلے تھے، جو پہلے لوگ گزر چکے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث کا کانٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے کہ شرک کے حوالے سے اب تو گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کوئی بندہ انکار کرے. تو حدیث کی حفاظت کرتی ہے، کوئی باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے آخری، اور حضور کی دو بیویاں بیٹھ کے گفتگو کر رہی ہیں، ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن، کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں بہت تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان لوگوں میں خرابی تھی، جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے، پھر وہاں اس کی تصویریں لٹکا لیتے تھے اور وہاں پر سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت والے دن اللہ کے حضور بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ، بدترین مخلوق، والعیاذ باللہ. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ ہمارا پورا ریسرچ پیپر اس پہ چھپ چکا ہے، رسول اللہ کی آخری وصیت ہے، وہ انشاءاللہ ربیع الاول پہ ایڈریس بھی کریں گے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 5 دن پہلے حضور نے ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی، دیکھنا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، خبردار میں تمہیں منع کرتا ہوں یہ بات نہ کرنا. اور پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اپنے سر مبارک سے اتارتے تھے، چہرہ مبارک سے ہٹاتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، والعیاذ باللہ تعالی. اس کے آگے حضرت عائشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں جو اس حوالے سے کلیئر کریں گے مسئلے کو.
سیدہ عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے، لیکن ہمیں ڈر تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اسی بات سے ڈرا رہے تھے۔ حضرت عائشہ کو تو ڈر تھا شرک کا، پاکستان کے مولوی کو 1400 سال بعد کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ ان سے زیادہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا فہم رکھنے والا تھا؟ پھر مسند امام احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں۔ والعیاذ باللہ تعالی، وثن کا لفظ بت نہ بننے دینا، یعنی جس کو پوجا جائے گا وہ بت ہے، چاہے قبر ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو، میری قبر کو بت نہ بننے دینا۔ تو یہ احادیث تھیں جو بالکل یہ بات کلیئر کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدشہ تھا، صحابہ کرام کو بھی خدشہ تھا۔ پھر صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے، نصارہ نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ آپ وسلم کو کیوں ٹینشن تھی؟ وہ آج پتہ چل رہا ہے ہمیں، جب ہمیں مسجد سے سننے کو ملتا ہے نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور، اور اللہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ میں سے نہ کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا۔ یہ صحیح ترجمہ ہے اس کا، بالکل اپروپریٹ ٹرانسلیشن، نور من نور اللہ۔ وہی یہود و نصارہ والے کام شروع ہو گئے یہاں پر بھی، اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے۔ اب ہم اس آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ امت خوش نصیب امت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایک گروہ کو قیامت تک کے لیے شرک سے محفوظ کر دیا، ایک گروہ کو۔ وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ اب آپ سن لیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے جو شہداء تھے ان پر 8 سال کے بعد نماز جنازہ پڑھی، اپنی وفات سے چند دن پہلے قبر پہ جا کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خدشہ نہیں ہے، البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کے اندر دنیا میں رغبت کرنا شروع کر دو گے۔ اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما دیا کہ مجھے شرک کا خدشہ نہیں ہے، لہذا شرک بالکل ختم ہو گیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس خطبے کے بعد وہ حدیث آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جسٹ پہلے بستر مرگ پر ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہ کرنا۔ اگر اللہ نے آپ کو گارنٹی دے دی تھی کہ امت شرک نہیں کرے گی تو حضور کو ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نعوذ باللہ، ان سے بڑھ کر کون کامل الایمان ہو سکتا ہے؟ وہ مطلب جو لیا گیا اس حدیث سے وہ یہ نہیں ہے۔ یہ آپ اس حدیث کو غور سے سنیں کہ مجھے تم سے خدشہ نہیں شرک کا۔ یہ پرٹیکولر خطاب ہے اس گروہ کے ساتھ جو گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا۔ اس زمانے میں وہ گروہ صحابہ کرام پر مشتمل تھا، اور پھر قیامت تک انہی کے پیٹرن پر مان علی و اصحابی کے تحت ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس زمانے میں اس امت کے ریپریزنٹیٹو تھے، اس وقت کوئی فرقے نہیں بنے ہوئے تھے۔ پھر انہی کے پیٹرن پر ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے علمی دلائل کے اوپر، ویسے نہیں، علمی دلائل کے اوپر، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک گروہ، اس ایک گروہ کے بارے میں بشارت ہے وہ شرک نہیں کرے گا۔ بنی اسرائیل میں تو سارے کے سارے گروہ شرک میں مبتلا ہو گئے، لیکن یہ امت توحید ہے، اس کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ اور یہی جو حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اس کا بھی آپ شان ارشاد اگر پڑھ لیں سنن ابی داؤد کے اندر، اس کے اندر موجود ہے پوری حدیث، ترمذی میں بھی ابو داؤد میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل مشرکین میں سے نہ جا ملے اور دوبارہ سے بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ یہ واضح الفاظ۔ پھر آپ ساتھ ہی فرما رہے ہیں بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی
اور میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب اس آیت، اس حدیث کا بھی شان ارشاد پتہ چل گیا کہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا۔ پہلے آپ نے ذکر کیا کہ امت میں اس طریقے سے لوگ مشرکین کے ساتھ ملیں گے، بتوں کی پوجا شروع کریں گے، لیکن ایک گروہ بچ جائے گا، تو پتہ چل گیا۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے میری امت کے دوزخ میں جائیں گے۔ تو دوزخ میں کیوں جا رہے ہوں گے وہ؟ مسلمانوں کے فرقے، غیر مسلموں کو چھوڑ دیں۔ قادیانی فرقہ کہاں سے نکلا ہے؟ مسلمانوں میں سے۔ حلولیہ کہاں سے نکلے ہیں؟ مسلمانوں میں سے بھی۔ یہ لوگ شرک نہیں کر رہے۔ تو یہ حدیث بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے۔ اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ میری امت ایز اے ہول، پوری امت گمراہ نہیں ہوگی جس طرح بنی اسرائیل ہو گئی تھی۔ ایک گروہ یہاں پر حق پر قائم رہے گا، اور وہ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ایک گروہ اختلاف کرتا رہے گا، ضرور حق پر قائم رہے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، اس کی تفسیر جو محدثین نے کی ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں نے نہیں، شیعوں نے نہیں، محدثین نے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 852 ہجری، اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 855 ہجری، آج سے تقریباً 600-700 سال پہلے ان لوگوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھ دیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری امت شرک نہیں کرے گی، اس سے مراد ایک گروہ ہے۔ ورنہ ہم نے امت میں دیکھا ہے کتنے لوگ مشرک بھی ہوئے ہیں۔ یہ ان ائمہ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر، فتح الباری کے اندر اور عمدۃ القاری کے اندر، محدثین نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا، اور میں نے الحمدللہ اس کی بھی حاجت نہیں، دلائل کے ساتھ یہ بات بالکل واضح کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو ایک گروہ کی گارنٹی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیٹرن پر قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔ اور یہاں وہ بھی حدیث سن لیں، یہ جو حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، سنن ابی داؤد میں، اس کے ساتھ الفاظ موجود ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے اندر بدعتیں اس طرح داخل ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا زہر اس کے ریشے ریشے میں پہنچ جائے، ایسی میری امت کے اندر بدعتیں داخل ہو جائیں گی۔ اور پھر ان بدعتوں کا انجام کیا ہونا ہے؟ وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ وہ تو پولیس رات پہ فیصلہ ہوگا نا کہ کون واقعی مسلمان ہے اور کون نام کا مسلمان ہے۔ قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا۔ تو میں اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے ان کو پہچان لوں گا۔ تو میرے حوض کوثر پہ جب وہ لوگ لائے جائیں گے، میں ان کو حوض کوثر سے جام پلانے لگوں گا، تو ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، وَلِعِیَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ میں کہوں گا اللہ یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا اے اللہ کے رسول، آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین ٹیمپر کر دیا، ان کو مجھ سے دور کر دو، کوئی شفاعت نہیں ہوگی ان لوگوں کی۔ تو یہ جو کہتے ہیں جی اب شرک تو امتی کر ہی نہیں سکتا، کتنے مسلمانوں کے گروہ ہیں اس وقت جن کو سارے مشرک کہتے ہیں۔ ایران کے اندر ایک گروہ ہے نصیریہ فرقہ جو سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے، حضرت علی کو اللہ مانتا ہے۔ پوری دنیا کے شیعہ اس کو کافر کہتے ہیں، اس گروہ کو اہل سنت بھی کافر کہتے ہیں۔ حلولیہ کا گروہ کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے، پینتھیزم کا عقیدہ، یہ بھی کفری عقیدہ، شرکی عقیدہ۔ اس طرح کے کئی عقیدے ہو گزرے ہیں مسلمانوں میں، ایسے گروہ ہو گزرے ہیں، اور آج پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ خاص طور پر اس معاملے میں بہت زرخیز ہے، یہاں پر گمراہی کے اعتبار سے۔ یہاں کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر اللہ کو دعا کے لیے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں ان سے محفوظ فرمائے، ہر مصیبت ہر پریشانی میں
صرف اپنے رب کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جو بات میں نے کی حق بات، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میری منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہے، ہمارے دلوں سے اللہ تعالی محو کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.